السلام علیکم، کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمن۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی سیاحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ٹورزم کا ایک فقدان ہے۔ آزاد کشمیر جس قدر خوبصورت ہے، جس قدر بیوٹیفیکیشن ہے، سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت اس کو کہا گیا ہے، اور اکانومی کا ایک بڑا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اس ٹورزم سے ہے۔ اور اس وقت آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سردار طارق محمود خان صاحب، جو کہ سیاسی اور سماجی کارکن ہے اور ٹورزم کے حوالے سے پہلے سے بھی اقدامات تو کر رہے ہیں، لیکن رائٹ ناؤ ایک بڑا فیسٹیول جو ہے آزاد کشمیر ونٹر فیسٹیول ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام، جو کہ 4 فروری سے 12 فروری تک باغ گنگا چوٹی کے مقام پہ ہو رہا ہے، اس کے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے پوچھیں گے، اور آج کے پروگرام کے خصوصی مہمان ہیں سردار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ باغ میں جو ایک ایونٹ آرگنائز ہوا، آپ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، کیا ایک سیاحت کے فروغ کے حوالے سے اقدامات لے آ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عبدالرحمن صاحب۔ میں آپ کا اور کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس آزاد کشمیر ٹورزم کی جو پروموشن میں آپ کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، چاہے کوئی بھی ایشو ہو۔ آزاد کشمیر میں جن علاقوں میں برف پڑتی ہے تو عموماً تمام سرگرمیاں ماند پڑ جاتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ برف پڑ گئی ہے اور بس سامان کو اکٹھا کرنا ہے، راشن، اور ہم نے 3 مہینے سروائیول کرنا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آزاد کشمیر ونٹر سپورٹ ایسوسی ایشن، جس کے ہمارے صدر ایئر کمانڈو شاہد ندیم صاحب ہیں، ان کی بہت بڑی محنت ہے، عقیل خورشید صاحب، بلکہ ونٹر سپورٹ ایسوسی ایشن کے تمام ممبران دن رات کر کے انہوں نے اس ایونٹ کو گنگا چوٹی میں انعقاد کر رہے ہیں۔ ہم اس سے یہ ہوگا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹورزم کیسے ڈیولپ ہوگی۔ آزاد کشمیر کی ٹورزم کو ہم نے کتابوں کی حد تک نہیں، ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے، اور 10,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہم یہ فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمیں مشکلات بھی بہت ہوں گی، لیکن ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے قربانی دینی پڑے گی جو ہم دے رہے ہیں۔ اچھا، اس فیسٹیول میں جو ایتھلیسٹ ہیں وہ اسپیسیفکلی پاکستان اور آزاد کشمیر سے ہیں، یا مزید اس میں کوئی جدت آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، اس میں جو ایتھلیٹس ہیں، ہم نے یہ کیا ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان پہلے یہ پروگرام کرواتی تھی، اور یہ کھیلوں کے انعقاد آپ کے نقدر میں ہو گیا، کہ اسکردو میں، کیل میں، تو پھر یہ ونٹر سپورٹ ایسوسی ایشن نے یہ قدم اٹھایا، اپنی رجسٹریشن کروائی، اور آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایتھلیٹ آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ کوشش ہوگی کہ وہ بھی وہاں پہ جائیں، ہمارے علاقے کو دیکھیں، کہ ہم جس 10,000 فٹ کی بلندی کو دیکھنے کے لیے ہم بہت دور دور ملکوں میں جاتے ہیں، ہمارے بالکل قریب ہے، اور یہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ آئیں گے۔ وہاں پہ ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم نے لوکل آزاد کشمیر کے نوجوانوں کا، جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ان کی ٹیمیں بنائیں گے، اور ان انٹرنیشنل ایتھلیٹس کے ساتھ ان کا مقابلہ کروائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا، آج نوٹ کر دیجئے گا، کہ یہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں ایتھلیٹ ہوں گے، وہ انٹرنیشنل ٹور کریں گے، انٹرنیشنل گیموں کا حصہ بنیں گے، اور ونٹر کا وہ واحد گیم ہے۔ میں ونٹر کی جو ترقی ٹورزم کی ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ٹورسٹ آزاد کشمیر کی طرف جاتا ہے یا کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہ ایک روم میں بند ہو کے نہیں رہتا ہے، وہ جا کے ٹھہرتا ہے، اور پھر دوسرے دن اس ایریے کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو خوبصورتی ہے اس کو اپنے کیمرے میں ڈالتا ہے، اس کی آنکھ میں دیکھتا ہے وہ جا کے، تو وہ پھر اس سے جتنا ٹورزم ہے، جتنے لوگ ہیں پاکستان کے انٹرنیشنلی، وہ پھر اس ایریے کا رخ کرتے ہیں، جس سے اس علاقے کی اکانومی کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اس کے ہوٹلنگ بڑھتی ہے، اس کے ایک دکاندار ہوگا تو اس کی چیزیں سیل ہوں گی۔ تو ٹورزم کے لیے ونٹر سپورٹس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے اسپیشلی یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا فیسٹیول تو 4 فروری سے شروع ہو رہا ہے، لیکن آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ
10, 11, 12 فروری کو آپ ضرور گنگا چوٹی آئیں، اپنے پورے انتظامات کے ساتھ آئیں، تاکہ اور جو لوگ باہر سے آئیں، پاکستان سے آئیں، بیرون ملک سے آئیں، ان کی اچھی مہمان نوازی کریں، وہ ایک تاثر لے کے جائیں جہاں خوبصورتی ہے، جنت نظیر ہے کشمیر، اس کے ساتھ آزاد کشمیر کا جو کلچر ہے، آزاد کشمیر کی جو مہمان نوازی ہے، وہ یادگار لمحات اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ سردار صاحب، آپ تو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اسٹیپ تو لے رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کیپیسٹی ہے اس جگہ میں کہ لاکھوں لوگ جب ٹورسٹ آپ کے پاس آئیں گے، ہوٹلنگ ہے، انفراسٹرکچر ہے، ان کی سیکیورٹی ہے، دیگر جو معاملات ہیں، تو کیا ہمارے پاس سپیس ہے یا جی کہ گورنمنٹ ان کو سنبھال سکتی ہے؟ اگر بات کریں مری کی تو وہاں پہ بھی یہ مس اپ ہوا کہ 30,000 40,000 لوگوں کا سپیس تھا، وہاں پہ لاکھ سے اوپر لوگ گئے اور ایک مس اپ ہوا، وہاں پہ حادثہ ہوا، تو کہیں مینٹلی اس کے لیے بھی آپ نے کوئی چیزیں پلان میں رکھی ہیں؟ جی، اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے، اور متعلقہ انتظامیہ ڈی سی صاحب ہیں، ان سے بھی NOC لی ہے، اور جتنے ہی ادارے ہیں ہمارے ان سے سپورٹس کا ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے آزاد کشمیر کا، وہ سارے ہمارے ساتھ، پھر MTBC ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، پھر میڈیا ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو انتظامیہ ہیں وہ مری کے واقعے کے بعد بہت کچھ سیکھ چکی ہے، اور وہ پہلے بھی بہت بہتر پرفارم کر رہی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کرے گی۔ ہوٹلنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو دیکھیں، یہاں سے تقریباً آپ سمجھیں 3.5 سے 4 گھنٹے میں آپ گنگا چوٹی پہنچتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہوٹلنگ کم پڑ جاتی ہے تو ہمارے گائیڈ وہاں پہ موجود ہوں گے، جن کو جو باغ شہر میں، راولا کوٹ شہر میں، اور پھر راولپنڈی میں بھی، اور ایون دین کہ ہمارے اس ایونٹ کی وجہ سے مری کی جو ہوٹلنگ بیٹھ چکی ہے وہ اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی مری میں چونکہ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا یا لوگ اچھے نہیں تھے، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مری میں بھی مطلب کوئی 80% لوگ جو ہے وہ باہر سے آ کے وہاں پہ، اور آزاد کشمیر میں بھی چاہوں گا کہ باہر کے انویسٹر جائیں وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے ہوٹلنگ کریں، تو ہماری انشاءاللہ مینجمنٹ آزاد کشمیر حکومت کی اور ہماری اپنی ایسوسیشن کی پوری کوشش کرے گی کہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور اگر ہوٹلنگ کم پڑ جائے تو ہم ان کو دوسرے ڈسٹرکٹ میں موو کریں گے، اور اگر وہاں بھی کم پڑ گئی تو واپس اسلام آباد 4 گھنٹے کا سفر ہے، تو انشاءاللہ کوئی پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہی ہے سچ۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی، رائٹ ناؤ جو فیسٹیول آپ کرنے جا رہے ہیں، اداروں کی، حکومت کی، لوگوں کا جو تعاون ہے وہ کس قدر ہے؟ آپ کو وہاں پہ مسائل یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں جو آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہوں، اسپیشلی گورنمنٹ کا آپ سے کیسا تعاون ہے؟ دیکھیں جی، ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے ایک کھیل پیش کرنا ہوتا ہے، ایتھلیٹ نے اپنا کھیل پیش کرنا ہے، اور آنے والے اس سے معزوز ہوں گے، وہ سیکھیں گے۔ جو مشکلات کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ آپ ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، آپ کا روڈ انفراسٹرکچر جو بنا ہوا اس کو کلیئر کرنا ہے، سنو ہے اس روڈ کو کلیئر کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے مشکلات سے گزرنا ہے، اور ہم نے آزاد کشمیر ٹورسٹ کے لیے گڑھ بنانا ہے۔ اگر آج ہم ان مشکلات کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم آزاد کشمیر کو ٹورسٹ کا گڑھ نہیں بنا سکیں گے۔ ہم نے وہ انیشیٹو ضرور لیں گے، وہ میئر ضرور لیں گے جس سے لوگوں کو مشکلات نہ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی، کہ جو ان کے ذمہ کام ہیں وہ ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج کی مہمان شخصیت سردار طارق محمود خان صاحب، جو کہ سیاسی اور سماجی کارکن ہے اور سیاحت کے فروغ کے لیے آزاد کشمیر میں ایک انیشیٹو جو لیا ہے، یقیناً مقابل تحسین ہے، جو کہ 4 فروری سے 12 فروری تک کا جو فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، آزاد کشمیر ونٹر سپورٹس جو ایسوسیشن کے تحت وہاں پہ زیر اہتمام، تو یقیناً یہ آزاد کشمیر کی سیاست کے لیے، سیاحت کے لیے ایک بہت زیادہ
ایک بہترین ایک اقدام ہے، اور آزاد کشمیر کی جو سیاحت ہے وہ بہت زیادہ اس کو اضافہ ہوگا، اکانومی کو بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور یہ آزاد کشمیر کی جو خوبصورتی ہے جسے جنت نظیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ جھومتے درختوں، بہتی آبشاروں، لہلاتے کھیتوں کو دیکھ کے لوگ بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں، تو اس سے آزاد کشمیر کی سیاحت کو ضرور فروغ ملے گا۔ مجھے میری کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اور مہمان شخصیت کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔